جب یوسف جو کہ ابراہیم کی نسل سے تھا اور مصر میں ایک ذمہ دار شخص تھا تو اس نے اپنے باپ اور پورے گھرانے کو کہا کہ اس کے ساتھ آ کر رہیں۔ وہ وہاں بہت عرصے تک رہے جب تک یعقوب، یوسف اور ان کے سارے بچے مر نہ گئے اور نسل ختم ہو گئی۔ عبرانیوں کی دوسری نسل اور ان کے بچے بڑھتے گئے حتیٰ کہ انہوں نے مصر کی زمین کو بھر دیا۔ اس دور کے نئے فرعون کو یوسف کا علم نہیں تھا۔ وہ عبرانیوں کی بڑھتی آبادی سے اس قدر پریشان تھا کہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، ہمیں کچھ ایسی ترکیب سوچنی چاہیے جس سے ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ فوج میں شامل ہو جائیں اور ہمارے خلاف اٹھیں اور ہمیں اس سرزمین سے نکال دیں۔ اس لیے اس نے انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ان سے کڑی محنت کروانا شروع کی، لیکن جتنی وہ ان سے کڑی محنت کرواتے اور انہیں شرمندہ کرتے اتنا ہی وہ تعداد میں بڑھتے جاتے۔ مصری ان سے خوف زدہ ہونے لگے، چنانچہ انہوں نے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے سخت مشقت کروائی جب تک وہ بے حال نہ ہو گئے۔ فرعون نے دائیوں کو بھی حکم دیا کہ جب عبرانی عورت کسی لڑکے کو جنم دے تو اسے مار ڈالو، لیکن اگر لڑکی ہو تو اسے نہ مارو۔ دائیاں خدا کے خوف سے ڈریں اور انہوں نے عبرانیوں کے نومولود لڑکوں کو نہ مارا۔ جب فرعون نے پوچھا کہ کیوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہیں اور وہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بچے کو جنم دے دیتی ہیں۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ ہر عبرانی نومولود لڑکے کو دریائے نیل میں پھینک دیا جائے۔ ایک عبرانی عورت تھی جو اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں نہ پھینک سکی اور اس نے اسے 3 ماہ تک چھپائے رکھا۔ جب وہ مزید اسے چھپا نہ سکی تو اس نے ٹوکری میں بچے کو ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس کی بہن فاصلے سے دیکھتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی بیٹی دریائے نیل میں اپنی کنیزوں کے ساتھ نہا رہی تھی۔ اس نے ٹوکری دیکھی۔ جب اس نے ٹوکری کھولی تو اسے پتا چلا کہ یہ تو خدا کے لوگوں یعنی عبرانیوں کا بچہ ہے۔ اس کی بہن فرعون کی بیٹی کے پاس گئی اور کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں کسی کو اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے لے آؤں؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ موسیٰ کی ماں کو ہی بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، میں تمہیں اس کی اجرت دوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لائی، جس نے اسے گود لیا اور اس کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ نے محل میں پرورش پائی اور مصری سائنس اور حکمت میں مہارت حاصل کی۔ ایک دن موسیٰ اپنے لوگوں کو ملنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مصری انہیں مار رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے مصری کو مار ڈالا اور اسے ریت میں دبا دیا۔ اگلے دن اس نے 2 عبرانیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ اس نے ایک سے کہا کہ تم کیوں اپنے بھائی سے لڑ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، تمہیں کس نے ہم پر قاضی مقرر کیا؟ کیا تم ہمیں بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک مصری کو قتل کیا؟ تب موسیٰ ڈرا اور جانا کہ اس کے جرم کی خبر پھیل گئی ہے۔ جب فرعون نے کہانی سنی تو اس نے موسیٰ کو قتل کروانا چاہا، لیکن وہ ریگستان میں بھاگ گیا۔ وہاں وہ ایک مدیانی شخص سے ملا، اس کی بیٹی سے شادی کی اور اس کے ہاں چرواہے کی نوکری کی۔ موسیٰ کی ماں، اس کی بہن اور دائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فرعون کی نافرمانی کرنے کا خطرہ مول لیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ موسیٰ کو پتا تھا کہ وہ عبرانی نسل سے ہے؟ بے شک وہ محل میں فرعون کے بیٹے کی طرح پلا بڑھا تھا۔ ایک واقعے نے موسیٰ کی زندگی مکمل طور پر بدل دی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کون سے واقعات زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں؟